الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان کریم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں سب سے اہم عبادت روزے کی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی راستے سے معدے تک پہنچے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ منہ کے ذریعے سے ہو یا ناک کے ذریعے سے ہو یا کان کے ذریعے سے ہو یا کوئی ایسا زخم ہو کہ اس میں اگر دوا ڈالی جائے تو وہ معدے تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے کان یا ناک میں دوا ڈالنا، کیونکہ ناک کا راستہ اور کان کا راستہ معدے تک پہنچتا ہے۔ جب ان میں دوائی ڈالی جائے گی تو وہ معدے تک پہنچے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کر منہ بھر کر کے کرنا یعنی الٹی کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کہ خود بخود آ گئی، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اور وہ باہر نکال دی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کہ جان بوجھ کر کے تو کی لیکن وہ بہت تھوڑی تھی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اسی طرح خود بخود کے آئی اور تھوڑی تھی اور وہ لوٹ گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منہ بھر کر تھی اور پھر اس کو لوٹا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزہ یاد ہے، آدمی وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے روزہ یاد ہے، کلی کرتے وقت غلطی سے پانی اندر چلا گیا، حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عورت یا کسی مرد کو شہوت کے ساتھ چھو لیا اور اس سے انزال ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر انزال نہیں ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی ایسی چیز نگل لینا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا اور کچے گیہوں کا دانہ وغیرہ، ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً یا ناک یا حلق میں پہنچانا، یعنی لوبان یا عود وغیرہ جان بوجھ کر جلا کر اس کا دھواں سونگھنا یا بیڑی کا دھواں سونگھنا یا اگربتی وغیرہ کا دھواں سونگھنا جان بوجھ کر، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر راستے میں آدمی جا رہا ہے، گاڑیوں کا دھواں نکل رہا ہے، اس سے بچنا دشوار ہے، وہ خود بخود ہی تھوڑا بہت ناک کے ذریعے سے یا حلق کے ذریعے سے اندر پہنچ گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھا پی لیا، پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح صبح صادق ہو چکی تھی لیکن آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، یعنی اس سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا اور پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوا اور پھر جان بوجھ کر آدمی کھا لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا، یعنی افطاری کا وقت نہیں ہوا اور اس نے روزہ افطار کر لیا تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان سے روزہ تو ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی، یعنی ایک روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو بھی چیزیں بتلائی گئی ہیں اس میں آدمی کا جرم پورا نہیں ہے بلکہ جرم میں کمی ہے۔ جرم ہے پورا کہ جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے کھا پی لینا، یا یہ کہ جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے بیوی کے ساتھ صحبت کر لینا، تو یہ پورا جرم ہے، اس میں سزا بھی پوری ملے گی، قضا بھی کرنا پڑے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے مسلسل، اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ شروع کرنے ہوں گے۔ تو یہ جان بوجھ کر کھانا پینا، یہ کہ جان بوجھ کر صحبت کر لینا، یہ تو جرم پورا ہے تو اس میں سزا بھی پوری ملے گی، لیکن اگر جرم میں کمی ہے تو سزا بھی کم ملے گی، یعنی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ جو چیزیں بتلائی گئی ہیں ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے کھا پی لیا بغیر کسی عذر کے، یا یہ کہ صحبت کر لی تو اس سے قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔